نمبر 53 آیت نمبر 58 سورۃ آل عمران۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ذلک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں ذلک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، یہ جو ہم آپ پہ تلاوت کرتے ہیں آیات ہیں ایسی کتاب کی جو کہ نصیحتوں سے بھری ہوئی پر حکمت ہے۔ ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم، بے شک عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے ہاں آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خلقہ من تراب ثم قال له کن فیکون، اس کو مٹی سے پیدا فرمایا پھر حکم فرمایا کہ وہ ہو جا تو وہ پیدا ہو گئے۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، یہ آپ کے رب کی طرف سے برحق انداز ہے، آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، جو آپ کے ساتھ جھگڑا کرے اس کے بعد بھی کہ ان کو علم آ گیا، فقل، آپ فرما دیجئے، تعالوا ندعو ابناءنا و ابناءکم، آؤ ہم سب بلاتے ہیں اپنے بیٹوں کو اور تم اپنے بیٹوں کو بلاؤ، ونساءنا ونساءکم، ہم اپنی عورتوں کو لے آئیں گے آپ لوگ اپنی عورتوں کو بلاؤ، وانفسنا وانفسکم، ہم خود حاضر ہوں گے آپ لوگ بھی حاضر ہوں، ثم نبتہل، پھر ہم مباہلہ کریں گے، فنجعل لعنت اللہ علی الکافرین، ہم اللہ کی لعنت مانگیں گے جھوٹے لوگوں پہ۔ ان ھذا لہو القصص الحق، یہ واقعہ بالکل برحق ہے۔ وما من الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، واقعی وہ غالب اور حکمت والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا، اگر پھر بھی اعراض کرتے ہیں، فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، تو واقعی اللہ فساد کرنے والوں کو جانتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان آیات مبارکہ میں بھی عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ فرماتے ہیں۔ حدیث شریف میں ہے کہ نجران کے علاقے سے یہودی عیسائی راہب آئے ایک وفد کے انداز میں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات سے ملے۔ نجران کی عیسائی کہنے لگے کہ آپ ہمارے آقا کو گالیاں دیتے ہیں، برا بلا کہتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، میں نے کبھی آپ لوگوں کے آقا کو گالی نہیں دی۔ انہوں نے کہا کہ آپ یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، یہ ہمارے آقا کو گالی دینے کے مترادف ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ہاں یہ میں کہتا ہوں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے مریم علیہ السلام کے شکم سے پیدا ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا نہیں، ہمیں یہ بتاؤ کہ عیسیٰ علیہ السلام کے باپ کون ہیں؟ ان کا عقیدہ یہ تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات خاموش ہوئے تو جبریل امین آئے اور یہ آیت نازل ہوئی، ان مثل عیسیٰ عند اللہ کمثل آدم،
عیسیٰ علیہ السلام بمثل آدم علیہ السلام کے ہیں، کہ جیسے آدم علیہ السلام بغیر ماں باپ کے اللہ نے ان کو پیدا فرمایا، اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بغیر باپ کے پیدا فرمایا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کی ان کے ساتھ کافی بات چیت ہوئی۔ انہوں نے کہا کہ آپ کی یہ بات باطل ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات کو اگلی آیت میں حکم ہوا کہ یہ لوگ دلیل سمجھنے کے بعد بھی اپنی باطل بات پہ ڈٹے ہوئے ہیں تو ان سے مباہلہ کرو۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، جو جس سے پیدا ہوتا ہے اس کی عادات و صفات اور جسامت کا انداز رکھتا ہے۔ جانوروں میں غور کیا جائے، انسانوں میں غور کیا جائے، جو جس سے پیدا ہوتا ہے اس کی جسامت اور عادات و اطوار کو اپناتا ہے۔ اللہ تو نہ کھاتے ہیں نہ پیتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام تو کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں۔ اللہ سوتے نہیں، عیسیٰ علیہ السلام سوتے ہیں۔ اللہ جسمانی درد سے پاک، جسم سے پاک، اور عیسیٰ علیہ السلام تو جسم رکھتے ہیں، درد محسوس کرتے ہیں۔ یہ کیسے اللہ کا بیٹا ہو سکتا ہے؟ جو جس سے پیدا ہوتا ہے اس کی صفات اس کے اندر ہوتی ہیں۔ یہ دلیل سمجھنے کے بعد بھی اس وفد کے لوگ اپنی باطل بات پہ ڈٹے رہے۔ تو جبریل امین آئے اور آیت نمبر 61 کا نزول ہوا کہ ان کو کہہ دیں کہ دلیل آنے کے بعد بھی اگر تم باس مباحثہ کرتے ہو تو آؤ مباہلہ کرتے ہیں۔ مباہلہ کسے کہتے ہیں؟ دو فریق، ایک کہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں، دوسرا کہتا ہے کہ میں حق پہ ہوں۔ دونوں کا دعویٰ حق پہ ہونے کا ہے، تو دونوں ایک کھلے میدان میں بیوی بچوں سمیت خود حاضر ہوں گے، اور سب کے سب اللہ سے یہ مانگیں گے، یا اللہ ہم دونوں میں سے جو بھی جھوٹا ہے اس کو ہلاک فرما۔ اس کو کہتے ہیں مباہلہ۔ تو حکم ہوا کہ آپ ان سے مباہلہ کا مطالبہ کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ارشاد فرمایا، اگر میری بات حق تم نہیں مانتے تو میرے ساتھ مباہلہ کرو۔ تو انہوں نے کہا کہ ہمیں ایک دن مشورے کے لیے دیجیے۔ ادھر ہی رہے، علیحدہ رہے۔ آپس میں انہوں نے مشورہ کیا۔ ان کے جو بڑے راہب تھے، عاقب عبد المسیح اس کا نام تھا، سب نے ان سے کہا کہ آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگے کہ میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ برحق رسول ہے۔ یاد رکھنا، اگر اس کے ساتھ ہم مباہلہ کریں گے، نہ ہم چھوٹے بچ جائیں گے اور نہ بڑے بچ سکتے ہیں، سب کے سب کو ہلاکت ہوگی۔ تو میری رائے یہ ہے کہ اس سے صلح کی جائے۔ حدیث میں کہ اگلے دن صبح ہوئی، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات حسن حسین کو ساتھ لے کے، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے پیچھے،
علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ساتھ ان کو لے کے گھر سے باہر تشریف لائے۔ یہ وفد کے لوگ دیکھ رہے تھے، ان کی طرف حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے۔ عبد المسیح عاقب اپنے ساتھیوں سے کہنے لگا، یہ چہرے جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں، یہ اگر اللہ سے مانگیں گے کہ یہ پہاڑ یہاں سے ہٹا دیا جائے، وہاں چلا جائے، تو یاد رکھنا پھر بھی اللہ ان چہروں کو سرخرو رکھیں گے۔ یہ چہرے میرے خیال میں جھوٹے نہیں ہیں، تو اس آدمی سے صلح کر لو، مباہلہ مت کرو، صلح کر لو۔ تو وہ لوگ صلح کے لیے تیار ہو گئے، ہم آپ سے صلح کرتے ہیں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مباہلہ کرو گے، اگر مباہلہ نہیں تو پھر مسلمان ہو جاؤ گے۔ انہوں نے کہا نہیں، آپ کے لیے آپ کا دین، ہمارے لیے ہمارا دین، ہم آپ سے صلح کرتے ہیں، ہمیں اپنے دین پہ چھوڑ دینا۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اگر تم مسلمان نہیں ہوتے ہو پھر میرے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا ہم عربوں کے ساتھ نہیں لڑ سکتے، ہم آپ کے ساتھ صلح کرتے ہیں۔ روایت میں ہے کہ 2000 جوڑے کپڑے، اس پہ انہوں نے صلح کی۔ 1000 جوڑے کپڑے ہم سفر میں آپ کو بھیجیں گے، اور 1000 سوٹ وہ ہم رجب میں بھیجیں گے ہر سال، اس پہ ہمارے ساتھ صلح کرو۔ تو گویا جزیے کی صورت بن گئی۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات نے ان سے صلح کی۔ حضور نے ارشاد فرمایا، اللہ کی قسم اگر یہ لوگ میرے ساتھ مباہلہ کرتے، 1 سال کے اندر اندر تمام عیسائی ختم ہو جاتے۔ اور پھر فرمایا، نجران کے وفد کے سر تک عذاب آ چکا تھا، لیکن انہوں نے مباہلے سے انکار کر دیا، یہ سارے کے سارے جل جاتے اور تباہ ہو جاتے۔ تو انہوں نے صلح کی اور صلح کر کے اپنے علاقے میں لوٹ گئے۔ مریم علیہ السلام کا بیٹا عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے نہیں ہیں، اللہ کے نبی ہیں، اور اللہ نے ان کو اپنی والدہ کی حیات میں آسمانوں پہ اٹھایا تھا، والدہ حیات تھی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے 33 سال گزارے ہیں، اور حدیث میں ہے کہ دوبارہ نازل ہو کے 40 سال دنیا میں مزید گزاریں گے۔ اور مریم علیہ السلام کی عمر 51 سال تھی۔ 13 سال کی عمر میں عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے ان کے پیٹ میں وجود دیا۔ پھر 33 سال کہ عیسیٰ علیہ السلام ہو کے اس کو آسمان پہ اٹھایا گیا، اور روایات میں ہے کہ اپنے بیٹے کے آسمان کی طرف اٹھائے جانے کے بعد مزید 6 سال حیات رہی۔ تو 33 جمع 13 جمع 6، یہ 51 سال بنتے ہیں۔ اور عیسیٰ علیہ السلام کا دوبارہ نزول ہوگا، پھر اس کو موت آئے گی، اور ہمارے نبی کے قریب وہ لوگ اس کو دفن کریں گے، اور تا قیامت یہ 2 صحابہ کرام وہ 2 انبیاء کے درمیان آرام فرما رہیں گے۔
اللہ تبارک و تعالی ذکر فرماتے ہیں اسی واقعے کا ذَلِكَ نَتْلُوهُ عَلَيْكَ مِنَ الْآيَاتِ وَالذِّكْرِ الْحَكِيمِ، یہ ہم آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کی آیات تلاوت کرتے ہیں جو پر نصیحت اور پر حکمت ہے۔ اِنَّ مَثَلَ عِیسیٰ عِنْدَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ، بے شک عیسیٰ علیہ السلام کی مثال تخلیق میں آدم علیہ السلام کی طرح ہے۔ خَلَقَهُ مِن تُرَابٍ ثُمَّ قَالَ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اللہ نے آدم علیہ السلام کو مٹی سے پیدا فرمایا، پھر حکم دیا ہو جا، تو اس کو وجود ہو گئی۔ الحق من ربک فلا تکن من الممترین، آپ کے رب کی طرف سے یہ معاملہ برحق رہا، آپ شک کرنے والوں میں سے مت ہوں۔ فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم، اس کے بعد بھی جو آپ سے باس مباحثہ کرے کہ ان کو علم آ گیا ہے، فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُ أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ، تو پھر آپ ان سے فرما دیجئے آؤ اپنی اولاد کو بلاؤ، ہم بھی اپنی اولاد کو بلاتے ہیں، اپنی عورتوں کو بلاؤ، ہم بھی بلاتے ہیں۔ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ، ہم خود بھی حاضر ہوتے ہیں، آپ لوگ بھی حاضر ہوں۔ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلْ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں اور اللہ کی لعنت مانگیں گے جھوٹے لوگوں پہ۔ إِنَّ هَذَا لَهُوَ الْقَصَصُ الْحَقُّ، یہ قصہ واقعی برحق ہے۔ وَمَا مِنْ إِلَٰهٍ إِلَّا اللَّهُ، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں۔ وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک اللہ تبارک و تعالی ضرور غالب اور حکمت والے ہیں۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِالْمُفْسِدِينَ، اگر اس کے بعد بھی لوگ اعراض کریں تو واقعی اللہ فساد کرنے والوں کو جانتے ہیں۔ اے اللہ اپنی بارگاہ میں قبول فرما، اے اللہ اسلام کی حقانیت کو عام فرما، تمام کافروں کو غیر مسلموں کو ہدایت نصیب فرما، برکت نازل فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، اے اللہ امت کی حالت پہ رحم فرما، اے اللہ اعمال صالحہ والی زندگی نصیب فرما۔ ایک ساتھی ہیں، ان کا بیٹا بیمار ہے، کئی دنوں سے بے ہوش ہے، ان کے لیے دعا فرما، یا اللہ ان کو صحت کاملہ نصیب فرما۔ جہاں بھی بیمار ہیں، گھروں میں، اسپتالوں میں، حاضرین میں، غائبین میں، سب کو شفایاب فرما۔ اے اللہ آخری خاتمہ بالخیر عنایت فرما۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب برحمتك وكرمك